الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. صلوات برما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. تمام مومنین مومنات خصوصاً زائرین امام حسین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. حضرات گرامی قدر، یہ تیسری گفتگو آپ سے ہو رہی ہے معرفت امام اور ہماری ذمہ داری. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی. جزاک اللہ خیر. ہر چیز میں جتنی آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. جتنی معرفت کم ہوگی اتنی ذمہ داری کم ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں سلمان کی معرفت زیادہ تھی تو ذمہ داری زیادہ تھی. ابوذر کی معرفت ان سے کم تھی تو ذمہ داری بھی ان سے کم تھی. جتنی معرفت زیادہ تھی اتنی ذمہ داری زیادہ تھی. اب آپ کو پتہ چلا کہ امیر کائنات کے پیر سے تیر نکل جاتا تھا اور خبر کیوں نہیں ہوتی تھی. سارا مسئلہ معرفت کا ہے. معرفت جتنی بڑھتی جائے گی ذمہ داری اتنی بڑھتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. بہت اچھا آپ سنتے ہیں، سماعت بہت اچھی، بہت اچھا سنتے ہیں. ابھی تو آغاز بھی میں نے نہیں کیا اور آپ نے بہرحال پوری طور سے جو مجلس کا ماحول تو بنا دیا. تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معرفت کتنی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ایک ہیرے کی انگوٹھی خریدیں. ہیرا بظاہر تو ایک بہت مہنگی چیز ہے. آپ نے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی، آپ اسے کہاں رکھیں گے؟ جتنا محفوظ کر سکتے ہوں گے اتنا محفوظ کریں گے. لیکن اگر آپ اپنے 3 برس کے بچے کو وہ انگوٹھی دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ آپ ہی کا بیٹا ہے،
لیکن وہ کہیں بھی پھینک دے گا، آپ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اس کی معرفت نہیں ہے. تھوڑا سا آگے ہو آئیں گے تو اسے اس کی معرفت نہیں ہے. جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنا وہ اس کی حفاظت کرتا چلا جائے گا. یہی حال عشق اہل بیت کا ہے. توجہ کریں گے، یہی حال عشق اہل بیت کا ہے تو آپ کے دل میں آپ اس کی حفاظت کتنی کر رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے. یا علی، درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. توجہ کریں بھائی، جیسے پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھتا رہوں گا، بس آپ مجھ سے میرے پڑھنے سے بہتر آپ سن رہے ہیں تو توجہ کریں گے. کل ہماری جو گفتگو چلی تھی وہ یہاں تھی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، لوگوں کو میری معرفت ہو جائے. کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف، میری معرفت ہو جائے لوگوں کو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو میری معرفت ہو جائے. فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو خلق کیا کہ اعرف، جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں. کل یہ بات آپ سے آئی تھی کہ میں نے کچھ لوگوں کو خلق کیا جن کے ذریعے سے پہچانا جاؤں. مخلوق دو قسم کی ہو گئی تھی، ایک وہ جو پہچاننے والی ہے اور ایک وہ جو پہچانوانے والی ہے. اور پھر بات یہاں تک آئی تھی کہ پہچاننے والے اور پہچانوانے والے قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ پہچانوانے والا اوپر رہے گا، پہچاننے والے کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہے گا. بات یہاں تک آ گئی تھی. اس کے بعد پیغمبر اکرم اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب یہاں سے گفتگو آگے جائے گی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا اپنا نمائندہ، توجہ، جب اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، آیتوں کے حصار میں بھیجا. توجہ کریں گے، اللہ نے جب اپنے حبیب کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، آیتوں کے حصار میں بھیجا. کیا ہے؟ کون سی آیت ہے جس کے حصار میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا؟ توجہ کریں گے، دھیرے دھیرے پڑھتے کھلتی جائے گی اور آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے گی. اللہ نے اپنے جب اس نمائندے کو، اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو بھیجا تو آیتوں کے حصار میں کیا کہا؟ انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ہاں سنیں گے اللہ نے کیا کہا، یہ قرآن ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جس کو میں نے تمہارے درمیان اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک، میں نے تمہارے درمیان جسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. شاہدا و مبشرا و نذیرا، تین صفتیں قرآن نے ذکر کی کہ وہ گواہ ہے. شاہدہ وہ گواہ ہے، مبشر جنت کی بشارت دینے والا ہے، نذیرہ جہنم سے ڈرانے والا ہے. یہ تین صفتوں کے ساتھ اللہ نے رسول اکرم کو بھیج دیا. کیا کہا؟ انا ارسلناک، آپ یہ لفظ بول دیں تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا، میں نے جسے بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد، گواہ بنا کے بھیجا ہے. یہی ہے نا، میں نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. کس چیز کا گواہ بنا کر بھیجا ہے؟ وہ جو میں خزانہ قدرت ہوں یہ اس کا گواہ ہے. توجہ کریں گے، پیغمبر آ گئے. لطف اب یہاں سے آئے گا. پیغمبر آ گئے اس دنیا میں، آنے کے بعد کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. پوری قوم نے کہا ہم آپ ہی کو نہیں مانتے تو آپ کے اللہ کو کیوں مانے؟ یہی تو ہے، تاریخی ہے. پوری قوم نے یہی کہا ہم آپ کو ہی نہیں مانتے تو آپ کے اللہ کو کیوں مانے؟ پیغمبر تو آئے تھے اللہ کو منوانے کے لیے. قوم کہتی ہم مانتے ہی نہیں، ہم آپ ہی کو نہیں مانتے. دیکھیے ہمارے ہاں میں کہہ رہا ہوں لفظ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر لفظ بھی نہیں ہے. یہ اردو زبان کی مجبوری ہے. بہت مختصر سی زبان ہے اردو، بہت بڑی زبان نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹی زبان میں پھر بھی ہم سیکھ نہیں پاتے ہیں. چھوٹی سی زبان ہے اردو، اس میں ایک لفظ ہمارے ہاں بولی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا ہم آپ ہی کو نہیں مانتے تو ہم اللہ کو کیوں مانیں. تو میں نے وہ لفظ، دیکھیے شایان شان تو نہیں ہے یہ لفظ، لیکن بہرحال اپنی بات کو سمجھانے کے لیے
پیغمبر نروس ہو گئے. نروس ہو گئے سمجھ کیا اب کیا ہوگا؟ یہ تو مانتے ہی نہیں، نہ یہ مجھے مانتے ہیں نہ میرے اللہ کو مانتے. اب کیا؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. توجہ کریں گے، آیت پھر آئی، میرے حبیب یہ تمہیں نبی نہیں مانتے، ان سے کہہ دو نہ مانے. پوری توجہ، یہ نہیں مانتے نہ مانے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ مانے چاہے نہ مانے. پھر آیت آئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ تمہیں نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہہ دو کہ میری نبوت کے دو گواہ ہیں، میری نبوت کے دو گواہ ہیں. ایک آسمان پہ اللہ گواہ ہے اور زمین پہ وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. لیکن ایک بڑی لطیف بات کہوں، دو آیتیں میں نے پڑھی، دو آیتیں پڑھی، ایک نبی کے لیے اور ایک اس گواہ کے لیے جو ایک تو خدا ہے گواہ اور ایک وہ جو صاحب کتاب ہے، جو علم کتاب ہے، اس کے نام نہیں لیا. دو گواہ ہے لیکن دونوں آیتوں میں لفظ بدل دیا. پہلے کا انا ارسلنا کا شاہدوں اور یہاں کا قل کفا باللہ شہیدن. ایک جگہ لفظ کیا استعمال کیا؟ شاہد. ایک جگہ لفظ کیا استعمال کیا؟ شہید. دونوں لفظ قرآن ہے. عربی ادب، فصاحت و بلاغت کا مرکز قرآن. ہمارے ہاں دونوں کا ترجمہ گواہ کر دیا جاتا ہے. شاہد کا بھی ترجمہ گواہ اور شہید کا ترجمہ بھی گواہ. نہیں ہے تو دونوں کا ترجمہ گواہ، لیکن دونوں کی گواہی میں فرق ہے. ہاں تھوڑا سا مادہ ہو جائے. دونوں کی گواہی میں فرق ہے. شاہد الگ گواہ کو کہتے ہیں، شہید الگ گواہ. صاحب کیا کہ شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو آثار کے ذریعے، علامات کے ذریعے سے گواہی دے. نہیں توجہ کر رہے. شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو آثار کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے گواہی دے. مثلا بعض افراد مجلس میں نہیں آئے لیکن انہوں اشتہار کے ذریعے پتا ہے کہ اس وقت یہاں مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا کہیں بیٹھ کے آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ اس وقت فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے. آپ نہیں گئے، کا اشتہار دیکھا ہے تو آثار کے ذریعے سے پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، علامات کے ذریعے سے پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے. شہید کا شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو آئی وٹنس ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. توجہ فرمائی آپ نے. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو آئی وٹنس ہے. یہ جتنے افراد اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس مجلس کے شہید ہیں. شاہد نہیں، شاہد تو کسی بھی گواہ کو کہا جائے گا. اچھا ایک لفظ کہوں، اللہ نے پیغمبر کو شہید کیوں نہیں کہا؟ پیغمبر کو شہید نہیں کہا، پیغمبر کو بھیجا تو شاہد بنا کے بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری وہ ساری روایتیں جھوٹی ہیں کہ جس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ میدان محشر میں اللہ ایک کرسی پہ بیٹھے گا، اس کا پایا چرر چرر کرے گا اور وہ جب جہنم کہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو وہ اپنا ایک پیر ڈال دے گا اور وہ کوئی کہے گا چوتھے آسمان پہ وہ پھسل گیا تھا اور وہ گر رہا تھا تو کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ دستگیر ہو گیا. نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں. آپ غور کریں، یہ ساری روایتیں ختم ہو جائے گی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ کہ میں نے اپنے حبیب کو شاہد بنا کر بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ میرا حبیب بھی جو میری توحید کی گواہی دے رہا ہے آثار کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے، جب میرا نبی مجھے دیکھ نہیں سکا تو تم کہاں سے دیکھو گے؟ ہم معرفت کی چیز ہیں، دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے کسی نے امیر کائنات سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ امیر کائنات نے کہا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں دیکھوں نہیں.
امیر کائنات نے کہا میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، میں جسے دیکھوں. کہا مولا وہ دکھائی دیتا ہے. کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کیسے دکھائی دیتا ہے؟ کہا وہ اس آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا، دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. اب ذمہ داری کا ایک جملہ کہوں، وہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. شاید اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد والے محمد نے فرمایا تھا میرے شیعہ کو 4 آنکھ ہوتی ہے. ہاں توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. امام نے فرمایا میرے شیعہ کو 4 آنکھ ہوتی ہے. آپ بتائیں کوئی 4 آنکھ والا دیکھا آپ نے؟ تو کیا کوئی شیعہ ہی نہیں ہے؟ اور ابھی نے پوچھ لیا مولا ہم نے تو 4 آنکھ والا دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے؟ مولا فرماتے ہیں 11ویں امام سے حدیث ہے کہ 4 آنکھ ہوتی ہے. کہا مولا ہم نے 4 آنکھ والا دیکھا نہیں. کہا تم نے ہماری بات کو سمجھا نہیں. کہا مولا سمجھا دیے. کہا 2 آنکھ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے، 2 آنکھ اس کے دل میں ہوتی ہے. نہیں توجہ کریں، 2 آنکھ چہرے میں ہوتی ہے، 2 آنکھ اس کے دل میں ہوتی ہے، جن سے وہ معرفت کی منزلوں کو دیکھتا ہے. توجہ کریں. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا شاہد بنا کے، اور نبی کا جو گواہ بنایا تو 2، ایک تو وہ خود گواہ ہے اور ایک وہ گواہ ہے وہ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس علم کتاب ہے. اچھا علم قرآن نہیں کہا، علم کتاب کہا. توجہ، علم قرآن نہیں کہا. اگر اللہ علم قرآن کہہ دیتا تو نہ جانے کتنے حافظان قرآن نبی کی گواہی کی، نبوت کی گواہی کے جھوٹے دعوے دار بن جاتے. تو علم کتاب کیوں کہا؟ قرآن اور کتاب میں فرق کیا ہے؟ قرآن، توجہ، میں ابھی کسی بچے سے کہوں بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا 6 میں. میں نے کہا جاؤ سائنس کی کتاب لے آؤ. تو وہ لے آئے گا، فزکس لے آئے گا، کیمسٹری لے آئے گا، بایو لائے گا. میں نے کہا حساب کی کتاب لے آؤ تو وہ الجبرا جیومیٹری لائے گا. میں نے کہا لٹریچر لاؤ تو وہ اردو اور عربی اور انگریزی جو بھی پڑھتا ہوگا وہ لے آئے گا. اب یہی ہے نا. لیکن میں نے کہا اچھا 6 میں پڑھتے ہو ذرا اپنا سلیبس لے آؤ. اب وہ کیا لائے گا؟ وہ پورا بیگ اٹھا کے لائے گا. قرآن ایک کتاب ہے، جب اللہ نے لفظ کتاب کہا تو یہاں مراد سلیبس ہے. نہ توجہ نہیں کر رہا ہے. یہاں کتاب سے مراد سلیبس ہے. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کون ذات ہے کہ جو پورا سلیبس امت کے سامنے ایک ساتھ لا کے رکھتی ہے. میں تلاش کرتے گیا تو دیکھا ایک آدمی وہ ہے، ایک نبی وہ ہے. آدمی کہوں تو شاید آپ کہیں کہ توہین ہو گئی. ایک آدمی وہ بھی ہے، ایک نبی وہ ہے جو میرے سامنے صرف زبور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس تو یہی ہے. کوئی آ کے کہتا ہے لو توریت لو، میرے پاس تو یہی ہے. کوئی آ کے کہتا ہے انجیل لو، میرے پاس تو یہی ہے. میں تو صاحب کتاب ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ 4 کتابیں نازل ہوئی تو کوئی ایک ایسا بندہ مجھے ملے جو توریت کو بھی سنائے، زبور کو بھی سنائے، انجیل کو بھی سنائے، قرآن کو بھی سنائے. میں تلاشتا رہا کہ وہ کون ہے جو توریت بھی لے کے آئے، زبور بھی لے کے آئے، انجیل بھی لے کے آئے، قرآن بھی لے کر آئے. تو میں نے دیکھا کہ 16 رجب المرجب کو پیغمبر کے دست مبارک پر خانہ کعبہ کے باہر ایک 3 دن کا بچہ ہے جو دست پیغمبر پر یا رحلے قرآن پیغمبر پہ کبھی توریت پڑھتا ہے، کبھی زبور پڑھتا ہے، کبھی انجیل پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے. اور پیغمبر کہتے ہیں توریت صاحب توریت سے اچھی پڑھی، زبور صاحب زبور سے اچھی پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی. قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. جزاک اللہ. صلوات پڑھے مو. اللہم صلی علی محمد والے محمد. توجہ فرمایا. 4 کتاب، ایک 3 دن کا بچہ، امیر کائنات، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی بن ابی طالب. تو 2 گواہ نبی کی نبوت کے، اور شاہد نہیں کہا، شہید کہا. نہیں
لفظ بدلوں, جیسا نبی کی نبوت کا خدا گواہ ویسے نبی کی نبوت کے علی گواہ. جیسا گواہ خدا ویسے گواہ علی. اور دونوں کیا ہیں؟ آئی وٹنس. شہید نا, تو شہید کا ترجمہ کیا ہے؟ آئی وٹنس, چشم دید گواہ. تو اب جملہ کہنے کا حق ہے نا کہ نبی کو نبوت مل رہی تھی, ایک دینے والا خدا دیکھ رہا تھا, ایک مدد کرنے والا علی دیکھ رہا تھا. دینے والا خدا دیکھ رہا تھا, مدد کرنے والا علی دیکھ رہا تھا. اب اگر بات یہاں تک آ گئی تو لفظ کہتا ہوں. امیر کائنات خطیب نہج البلاغہ عجیب حدیث ارشاد فرماتے ہیں. مولا کی حدیث ہے, مولائیوں میں سنا کے جاتا ہوں, قدر کر لیں. مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرئن علم من اینا فی اینا الی اینا. بڑی آسان سی حدیث ہے لیکن دل میں اترنے والی ہے. مولا فرماتے خدا اس شخص کے اوپر رحمت نازل کرے. رحم اللہ امرئن, خدا اس شخص کے اوپر رحمت نازل کرے. علما, جو یہ بات جانتا ہے. من اینا, وہ آیا کہاں سے, جائے گا کہاں, کس راستے سے جائے گا. نہیں توجہ کر رہے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ خدا اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو یہ جانتا ہے آیا کہاں سے, جانا کہاں ہے, کس راستے سے جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیسے جانا ہے, راستہ کیا ہوگا, کیسے جانا ہے. کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑو, آئے کہاں سے ہو, اللہ کے یہاں سے. جانا کہاں ہے, اللہ کے یہاں. آئے بھی اللہ کے یہاں سے, جائے کہاں, جانا کہاں, کس راستے سے جانا ہے. اب ہر آدمی کا اپنا الگ راستہ, اور بنتے بنتے 73 راستے بن گئے. یہ کہہ رہے ہیں ہم اس راستے سے جائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں ہم اس راستے سے جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اس راستے سے جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں. کاش کہ میں لفظ پہنچا لے جاؤں. دیکھیے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں, آپ کو جس راستے سے تشریف لے جانا ہے جائیں, لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ آگے راستہ بلاک ہے اور کوئی یو ٹرن نہیں ہے. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نہیں آپ متوجہ نہیں ہو پائے. آگے راستہ بلاک ہے, کوئی یو ٹرن نہیں ہے. گئے تو واپس نہیں آ سکتے, اور ایسا بھی نہیں لوگ تمنا نہیں کریں گے واپسی کی. قرآن کہہ رہا ہے لوگ تمنا بھی کریں گے. اور سورہ مومنون آیت نمبر 99, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء احدکم الموت, اور جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے گی تو تم یہ کہو گے کہ پروردگار مجھے واپس بھیج دے. کیوں واپس جاؤ گے؟ تاکہ اپنے عمل کو ٹھیک کر کے آ سکوں. آواز قدرت آئے گی نہیں, آ گئے تو آ گئے, جانا نہیں ہے. تو سوال امیر کائنات کا کیا ہے؟ اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو جی جانتا ہے وہ آیا کہاں سے, جانا کہاں ہے, کیسے جانا ہے, کس راستے سے جانا ہے. تو پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ آئے کہاں سے, اللہ کے یہاں سے, سب جانتا ہے. دوسرے سوال کا جواب جانا کہاں ہے, اللہ کے یہاں. اس کا مطلب جو ہے کہ پیپر توحید کا ہے, پیپر توحید کا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میتھ میں الجبرا میں جیومیٹری کا سوال آ جائے, جیومیٹری میں الجبرا کا سوال آ جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ سائنس میں حساب کا سوال آئے, حساب میں انگریزی کا سوال آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. جس سبجیکٹ کا پیپر ہے
جواب آپ کو اسی کا دینا ہے. تو پہلے سوال کا جواب اللہ کے ہاں سے, دوسرے سوال کا جواب بولتے رہے اللہ کے ہاں سے, تو تیسرے سوال کا جواب بھی تو یہی ہونا چاہیے, کس راستے سے جانا ہے. نہیں آمادہ ہو رہے ہیں, کس راستے سے جانا ہے. تو مجھے بتاؤ کوئی راستہ جو اللہ کے ہاں سے آیا اور اللہ کے ہاں سے گیا ہو. کیا بول, کوئی راستہ لے آؤ جو اللہ کے ہاں سے آیا اور اللہ کے ہاں گیا, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو آؤ ہم بتاتے ہیں, ہمارے پاس ایک راستہ ہے جو 13 رجب کو اللہ کے ہاں سے آیا ہے, 19 رمضان کو اللہ کے ہاں سے گیا ہے. یا نہیں توجہ کریں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, ایک راستہ ہے جو اللہ کے ہاں سے آیا ہے 13 رجب المرجب کو, اور 19 رمضان المبارک کو اللہ کے ہاں سے گیا ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے جو خدا کے ہاں سے آیا ہے اور خدا کے ہاں سے گیا ہے. اب راستہ ہے آگے بلاک, ایک لفظ کہہ کے بہت آہستہ سے میں گزر جاؤں گا, میں سمجھا نہیں پاؤں گا, سمجھنا آپ کا کام ہے, میں گزر جاؤں گا. آج تو ماشاءاللہ سے ابھی میں کل کسی کی گاڑی میں, شاید عادل بھائی کے یہاں تھے, دوپہر میں ہی بیٹھا ہوا تھا, تو یہ ہوا کہ کتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کہیں بھی جانا ہو گوگل میپ لگائیے اور چلے جائیے. یہی ہوتا ہے نا. اب مطلب 2-4 کلومیٹر کا بھی راستہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا. ہاں صحیح ہے, وہ گوگل لگایا اور چلے گئے, لیکن جب یہ گوگل نہیں تھا تب سارے راستے یاد ہوتے تھے. آج کے 30-35-40 سال پہلے یا 50 سال پہلے بتائیں, ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی چوراہے ہوتے تھے ان چوراہوں پہ کوئی چائے والا, کوئی چھوٹی سی گمتی, کوئی چھوٹی سی ٹپلی لگائے ہوئے کھڑا ہوتا تھا. تو اب جب کسی کو جانا ہے کسی گاؤں کسی محلے میں, تو وہ مطلب پیدل جا رہا ہو, سواری سے جا رہا ہو, جیسے بھی جا رہا ہو, تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا چوراہے پہ. چوراہے پہ کھڑے ہو کر کبھی دائیں دیکھتا تھا, کبھی بائیں دیکھتا تھا, کبھی آگے دیکھتا تھا, کبھی پیچھے دیکھتا تھا کہ پچھلی گلی میں تو نہیں مڑنا تھا, آگے تو نہیں جانا ہے. پھر وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے. یہی ہوتا ہے, نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پوچھتا ہے بھیا فلاں گاؤں کون سا راستہ جاتا ہے. اس نے کہا نہیں آپ تو غلط چوراہے پہ آ گئے, اگلے چوراہے پہ جاؤ اور وہاں سے بائیں مڑ جانا. کہا دائیں مڑ جاؤں تو, کہا نہیں بائیں مڑو گے تو ہی آئے گا. یا اس نے کہا نہیں اسی چوراہے پر یا ادھر سے مڑ کے چلے جائیے. تو قانون حیات, توجہ, قانون حیات یہ بنا کہ جب بھی آپ راستے میں کنفیوز ہو تو چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ کون سا ایک راستہ صحیح ہے اور 3 راستہ غلط ہے. سمجھو, قانون حیات یہ ہے کہ کسی بھی چوراہے پر کسی مذہب کا ہے نہیں, قانون حیات میں کہہ رہا ہوں, نہ اس میں مذہب کا کوئی مسئلہ ہے, نہ فرقے کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ملت کا کوئی مسئلہ ہے, نہ قوم کا کوئی مسئلہ ہے. ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر انسان ایک راستے کو تلاش کر کے 3 راستے کو چھوڑتا ہے. بھئی یہی مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ 3 راستوں کو چھوڑ کر ایک الہی راستے کا اختیار کرو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ادھر اور صلوات پڑھیے گا محمد. توجہ کریں گے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک لفظ اور آپ سے کہہ کے چلا جاؤں, ٹھیک ہے. رزق وہاں سے ملتا ہے جو آج پڑھنا ہے وہ پڑھ دوں گا, کل کا مالک اللہ ہے. توجہ کریں گے, کل انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور توجہ کریں, ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں, گفتگو کہیں سے بھی جائے مولا کائنات پہ آ کے رکتی ہے. ہوتا ہے نا, اور یہی ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں صاحب بقیہ ائمہ کے پہ دلائل,
مثلا دوسرے امام حسن کے پہ، امام حسین پہ، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، ہمارے ان پر بھی تو، ان کی امامت پر بھی تو دلائل دیے جا سکتے ہیں. دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. لیکن زیادہ زور جو ہے وہ کہیں سے بھی آتے ہیں امیر کائنات پہ، کہیں سے بھی آتے ہیں امیر کائنات پہ، کہیں سے بھی آتے ہیں امیر کائنات پہ. مسئلہ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے، پہلی اینٹ صحیح تو پوری عمارت صحیح. میں نے تو پوری مجلس پڑھ دی ہے. سبحان اللہ. اس لیے سب سے زیادہ زور ہوتا ہے پہلی اینٹ پہ صحیح ہونا، اس لیے کہ ایک صحیح ہو گئی تو ساری صحیح ہو جائے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں سارا نچوڑ ایک علی ولی اللہ ہے. جس کا علی ولی اللہ صحیح ہو جائے گا اس کا حسن مصطفیٰ بھی صحیح ہے، اس کا کربلا بھی صحیح ہے، اور اس کا امام زمانہ بھی صحیح ہے. سارا زور اس لیے علی ولی اللہ پہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیر جلدی جلدی پڑھتا ہوں. علامہ شاعر ابن عاشور، توجہ کریں گے، کتاب مناقب آل ابی طالب، مصنف علامہ شاعر ابن عاشور، کتاب مناقب آل ابی طالب. کئی جلدیں تھی جن کو سمیٹ کے مناقب، جس کو علامہ شاعر عاشور کی 2 جلدوں میں سمیٹ دیا گیا ہے، مناقب آل. وہاں پر جہاں امیر کائنات کی آمد کی بات ہے وہاں وہ ایک روایت لکھتے ہیں. حوالہ میں نے پڑھ دیا، کتاب مناقب آل ابی طالب اور علامہ شاعر ابن عاشور کی لکھی ہوئی ہے. امیر کائنات کی اس دنیا میں آمد کے وقت کی یہ روایت وہ لکھتے ہیں. توجہ، وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار رسالت مآب کے دست مبارک پر امیر کائنات نے چاروں کتابوں کی تلاوت کر دی تو جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ کیا میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہوں؟ بسم اللہ. آپ مجلسی افراد ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں. مولا کائنات کتنے بھائی ہیں؟ جی، مولا کائنات 4 بھائی. کتنے بھائی ہیں؟ 4 بھائی. کون کون؟ جناب جعفر، جناب عقیل، جناب طالب اور مولا کائنات. مولا کائنات کا اس میں کون سا نمبر ہے؟ چوتھا. جزاکم اللہ خیرہ. صلوات پڑھیں آپ حضرات اپنے حافظے کی مزید صحت کے لیے. صلی علی محمد و آل محمد. 4 بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، جعفر، طالب، عقیل اور مولا کائنات. مولا کائنات چوتھے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ جتنے بھی ہیں صاحب اولاد ہیں، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. آمین. جو صاحب اولاد نہیں ہے وہ فرش ازا کے صدقے میں صاحب اولاد ہو جائے. آمین. سچ بتائیے گا، جب پہلا بیٹا ہوتا ہے تو وہ جو باپ بننے کی خوشی ہوتی ہے وہ الگ ہی ہے. اور باپ بننے والی جو خوشی ہے نا، وہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے انسان کا، بیٹے بیٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بچہ کوئی بھی، پہلے بچے میں بہت زبردست خوشی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ سب کے یہاں ہوتی ہے. لیکن جب دوسرا ہوا تو خوشی تو ہے، لیکن اب چونکہ پہلے سے باپ بن چکے ہیں نا، لہذا وہ خوشی تھوڑی سی نیچے جائے گی، تھوڑی نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، بیٹا ہے، وہ سب محبت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اب چونکہ باپ تو پہلے سے بن چکے تھے، لہذا اب صرف بیٹے ہونے کی خوشی ہے، باپ ہونے والی نہیں رہ گئی. تیسرا ہو جائے تو، تیسرا بیٹا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، بیٹا ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. چوتھا ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، ہو گیا 4 بچے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ خوشی والی بات نہیں رہ جاتی ہے. 1-2 کے بعد جو ایک ایکسٹریم لیول کی خوشی ہونی چاہیے، اب وہ بات نہیں رہتی. جناب ابو طالب کے ہاں طالب پہلے ہو چکے، جعفر پہلے آ چکے، عقیل پہلے آ چکے، امیر کائنات چوتھے نمبر پہ ہے. خوشی کب ہونی چاہیے تھی؟ پہلے بیٹے میں. اس کے بعد کی خوشی دوسرے میں، تیسرے میں نہیں. جب امیر کائنات آئے، اپنی آغوش میں لیا، تو علامہ شاعر ابن عاشور کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کی آمد پر مکے والوں کو کھانا کھلا دوں.
جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں توجہ کریں توجہ کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کی آمد پہ، جناب طالب کی آمد پہ کوئی کھانا نہیں کھلایا، جناب جعفر کی آمد پہ کوئی کھانا نہیں کھلایا، جناب عقیل کی آمد پہ کوئی کھانا نہیں کھلایا، جناب علی کی آمد پہ جناب ابو طالب نے کھانا کھلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی آمد پر کھانا کھلانا سنت ابو طالب ہے، اسراف نہیں ہے. صلی علی محمد والے محمد. توجہ کریں گے. بسم اللہ. کھانا بھی کیا کھلایا وہ سنیے، مزہ کا تو وہ ہے کیا کھلایا. ٹھیک ہے بسم اللہ کھلا دیں. علامہ شیخ ابن عاشوب نے لکھا کہ 300 اونٹ نہر کروا دیے. اللہ اکبر. آمادہ ہے نا سارے؟ بسم اللہ. 300 اونٹ نہر کروا دیے، 1000 بھیڑ اور بکریاں ذبح کروا دی. اب کتنے ڈیگ چڑھے، بریانی بنی، قورمہ بنا، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو انہوں نے لکھا کہ 300 اونٹ نہر کروا دیے، 1000 چل بھائی بھیڑ بکریاں. اب وہ کتنے ڈیگ چڑھے، کیا بنا، کیسے ہوا نہیں، لیکن اور پورے مکے والوں کو اعلان ہو گیا کہ آج علی کی آمد پر ابو طالب کے ہاں کوئی بیٹا ہوا ہے کہ جس کی آمد پر ابو طالب نے پورے مکے والوں کی دعوت رکھی ہے. ہاں توجہ کریں، پورے مکے میں دعوت عام، جتنے بھی ہیں آئیں کھانا کھائیں. پورا علاقہ ٹوٹ پڑا. ایک لفظ کہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مولانا مرحوم اعجاز حسنین غدیری صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ان کا ایک جملہ ہے یہاں پہ، کیا قیامت کا جملہ وہ کہتے تھے، آپ تو جانتے ہوں گے، اعجاز حسنین غدیری صاحب جوادی ایسے تھے، وہ عجیب جملہ وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا قیامت کا جملہ کہہ دیا مرحوم نے. وہ کہتے ہیں کہ آج علی کی ولادت پر نہ جانے کتنے گھر تھے جن کا فاقہ ٹوٹا تھا. مکے میں نہ جانے کتنے گھر تھے کہ علی کی آمد پہ فاقہ ٹوٹا تھا. اب میں اپنا جملہ کہوں، آخری فرد تک ذرا جڑ جائیے گا. کتنے اونٹ، 300. بھیڑ بکریاں کتنی، 1000 نا. جناب ابو طالب نے کھلا دیا ایک وقت کے کھانے میں 300 اونٹ، 1000 بکریاں. جملہ کہہ دوں، میں کلیجے کی طاقت سے پڑھتا ہوں، آپ عقیدے کی طاقت سے سن لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کسی غریب باپ کا بیٹا نہیں ہے. ارے توجہ کر لیں آپ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. چل فرق سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ. پورا مکہ ٹوٹ پڑا، صحن خانہ کعبہ میں دسترخوان بچھا. اللہ اکبر. ایک جملہ اور کہوں، پورے مکے کو بلا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا پہلا جشن مولود کعبہ ابو طالب نے منایا. ارے توجہ کریں صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کا پہلا جشن مولود کعبہ جناب ابو طالب. توجہ ہے، پورا مکہ صحن کعبہ میں جمع ہے. توجہ بھائی، بزرگان موجود ہیں. صحن کعبہ میں دسترخوان بچھا، اور پورا مکہ ایک ساتھ سارے جمع ہیں. کیا خوشبو آ رہی ہوگی، کیا قورمہ بنا ہوگا، کیا بریانی بنی ہوگی، دال مجھے نہیں پتا کچھ، لیکن یقیناً ظاہر سی بات ہے اب انتظار کہ اب دیکھ کھلے، کھانا نکلے، اور کئی دن کے بھوکے، ایسے بھوکے کہ پورا باغ کھانے والے افراد.
توجہ ہے تو واہ سارے دسترخوان لگ گیا, پلیٹیں بچھ گئیں, بس اب یہ ہے کہ وہ کھانا نکلے اور سرو کیا جائے. اتنے میں جناب ابو طالب کی آواز گونجی, ہے رکو, یہ کھانا سب نہیں کھائے گا. آپ بتائیں دسترخوان پہ بلا کے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب نہیں کھائے گا تو بڑا عجیب نہیں لگے گا؟ کہ نہیں یہ کھانا سب کے کھانے کا نہیں ہے, پھر کس کے کھانے کا ہے؟ کہ اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے. توجہ, اس کھانے کو کھانے کی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ 2 شرطیں. توجہ, 2 شرطیں. کاش کے ویڈیو کیمرہ اس وقت ہوتا اور وہ ویڈیو آج ہمارے پاس موجود ہوتی, ہم تو روز دیکھتے لطف اندوز ہوتے. کہ اس کھانے کو کھانے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو کعبہ دکھ رہا ہے نا, صحن کعبہ میں دسترخوان بچھا, یہ جو کعبہ دکھ رہا ہے نا اس کا 7 مرتبہ طواف کرو. پہلی شرط یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرو. دوسری شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے علی کو سلام کرو اور کھانا کھاؤ. اب پورا مجمع اٹھا, 1 2 3 4 5 6 7, السلام علیکم, بیٹھ گیا. 1 2 3 4 5 6 7, السلام علیکم. 1 2, یہی تو منظر رہا ہوگا نا, یہی کیفیت رہی ہوگی. بھوک بھی لگی ہے تو جلدی جلدی طواف, جلدی جلدی سلام اور کھانے پہ. یہ منظر آپ ذہن میں لے آئے. روایت تو یہاں ختم ہو گئی, بات یہاں مکمل ہو گئی. لیکن میں جب حج پہ گیا تو میرے ساتھ, میں ممبئی سے میرا قافلہ تھا, تو دوسرے فرقے کے بھی افراد تھے. بہت بڑا شہر ہے ممبئی, آپ جانتے ہیں, تو دوسرے لوگ بھی تھے. اچھا, کچھ لوگ شہر میں جاننے والے بھی ہیں مجھے, بہرحال میں غیر معروف ہوں لیکن بہرحال پھر بھی کچھ لوگ جانتے ہی ہیں. تو ایک غیر فرقے کے عالم دین تھے. واہ السلام علیکم, آپ بھی آئے ہیں؟ جی جی آپ بھی, اچھا آپ بھی آئے ہیں, اچھا کیسے, ماشاء اللہ خدا آپ کا حج قبول کرے, خدا آپ کو, تو جو ایک نارمل بات ہونی چاہیے تھی ہو گئی. تو ہم دونوں ساتھ میں طواف کے لیے گئے. میں نے کہا دیکھیے کتنی اچھی بات ہو گئی. کہنے لگے کیا اچھی بات ہوگی؟ ہم نے کہا کبھی ہم نے ساتھ میں نماز نہیں پڑھی ہے لیکن ساتھ میں طواف کریں گے. ہم اپنے شہر میں الگ الگ تھے, آپ کی مسجد الگ تھی, میری مسجد الگ ہے, لیکن یہاں آ کے آپ کا کعبہ ایک ہے, میرا کعبہ ایک ہے. ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ہم کہا ہاں بات تو صحیح ہے, اب کیا بتائیں بس. اب پھر وہ سارا ٹوکرا علماء پہ پھوڑ دیا جاتا رہے, سب عالم ایسے ہیں اور ہم ملنے نہیں. خیر وہ اس پہ میں نے کہا سنیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, توجہ کریں. کہنے لگے جی فرمائیں. میں نے کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تمنا تھی. کہنے لگے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, ہر مسلمان کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. اچھا طواف کی؟ کہنے لگے صاحب انسان بالغ ہوا سن شعور میں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت حج کر لوں, کسی صورت حج کر لوں, کسی صورت حج کر لوں. نہیں حج کر سکتا تو عمرہ کر لے, لیکن کوششیں ہوتی ہے نا. کہنے لگے صاحب, تو میں نے کہا آج ہم لوگ پہلی بار آئے ہیں, آپ بھی پہلی بار آئے ہیں, میں بھی پہلی بار آیا ہوں. کہنے لگے میں نے کہا آج تب تک طواف کریں گے جب تک تھک نہ جائیں, طواف ہی کرتے رہیں گے. کہنے لگے آپ تو مولوی ہیں, عالم ہے نا. میں نے کہا لوگ تو کہتے ہیں یہی. بھائی میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا, میں کہا لوگ یہی کہتے ہیں. کہنے لگے آپ کو نہیں پتا مسئلہ؟ اچھا مسئلہ بھی کوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں مسئلہ ہے. کہنے لگا کیا مسئلہ ہے صاحب بتائیے. کہنے لگے 7 مرتبہ. اچھا میں نے کہا 8 کیا تو کہنے باطل, 6 کیا تو باطل. اچھا ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد جب سب کچھ ہو گیا, شیطان کو پتھر اتھر مار اٹھ کے واپس آئے. آخر میں ہم نے کہا اگر اب میں 6 پہ نپٹا دوں؟ کہنے لگے نہیں, پیر سے خون آ جائے, تھکے ہوئے ہیں. 7. میں نے کہا سچ بتائیے آپ یہ 7 لگائے ہیں, یہ 7 بتایا کس نے؟ توجہ نہیں, خدا سلامت رکھے آپ کے سماعتوں کی, کیا اچھا سنتے ہیں آپ. یہ 7 بتایا کس نے؟ کہنے لگے شریعت نے. تو میں نے کہا 2 میں سے ایک بات مانو, آخری پر تک جملہ.
किसने बताया? कहने के शरीयत ने। तो मैंने कहा दो में से एक बात मानो। कहने के मैं क्या मानूं? मैंने कहा दो में से, इसलिए कि सबसे पहले लफ्ज़ सात का आदत जनाब अबू तालिब ने दिया था अमीर कायनात की विलादत बासादत के मौके पे। तो अब दो में से एक बात मानना पड़ेगा, या तो ये मानो कि अबू तालिब कहते जाते हैं शरीयत आती जाती है, हाँ तवज्जो करें, या तो अबू तालिब कहते जाते हैं शरीयत आती जाती है, या अली के बाबा की निगाह इतनी तेज थी कि लौह महफूज पर लिखी हुई शरीयत का अबू तालिब मुतालिया कर रहे सारे मिलकर बोले या अली। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमारे उस्ताद मरहूम इजहार जलालपुरी ने कहा था कि वालिद फख्र सुलेमान अबू तालिब है। सुनिएगा, वालिद फख्र सुलेमान अबू तालिब है, कुल अरब जिसका वो सुल्तान अबू तालिब है। वालिद फख्र सुलेमान अबू तालिब है, कुल अरब जिसका वो सुल्तान अबू तालिब है। जब न कलमा था न इस्लाम न कुरान न रसूल, जब न कलमा था न इस्लाम न कुरान न रसूल, उस जमाने के मुसलमान अबू तालिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तवज्जो करें जाने ग्रामी, देखिए बस जल्दी से वक्त गुजर जाता है और वक्त पता नहीं चलता है। तो असल मसला ये है कि आप पहले इस नींव को मजबूत करें, बेस मजबूत करें। हमारे कहा जाता है ना, आप बच्चे का बेस मजबूत करो। जब बेस मजबूत हो गया तो ऊपर तक। तो बेस क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। बुनियाद क्या है? हर चीज की बुनियाद विलायत अली इब्न अबी तालिब है। कल आठवें इमाम गुफ्तगू की थी, मौलाना ने क्या फरमाया? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी बेशर्तिहा व शुरूतिहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है जो उसमें दाखिल, इमाम ने फरमाया था कि ला इलाहा, अल्लाह कहता है तुझे कुछ भी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है जो इसमें दाखिल हो जाएगा और मेरे अजाब से बच जाएगा। बेशर्तिहा व शुरूतिहा, और उसकी कुछ शर्तें हैं, और अना मिन शुरूतिन वाहिद, और उन शर्तों में से मैं एक शर्त हूँ। आप गौर करें, इसका मतलब मारिफत तौहीद की शर्त भी इमामत है। तौहीद के लिए भी आपको इमामत तक आना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह ने इन्हीं अफराद को जरिया बनाया है अपने तक पहुंचने का। डायरेक्ट कोई पहुंच ही नहीं सकता है। कौन पहुंचेगा डायरेक्ट? आप डायरेक्ट खुदा तक नहीं जा सकते, खुदा आप तक नहीं आ सकता। लिहाजा उसने अपने नूर से कुछ लोगों को खल्क किया जो तुम्हारे दरमियान आए तो तुम जैसे दिखें, वहां जाएं तो नूर बन जाएं। आप गौर करें, वहां जाएं तो नूर बन जाएं। बस अजीज़ो, वक्त ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, तकरीबन 55 मिनट की गुफ्तगू निकल गई। तवज्जो करेंगे, एक घंटे से ज़्यादा की गुफ्तगू मुनासिब भी नहीं होती है, लोग तहम्मुल भी नहीं करते हैं। अजीज़ो, इमाम और इमामत बहुत क़यामत की चीज़ है, बहुत मजबूत चीज़ है। आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत मारिफत इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि सब कुछ हाथ से चला जाए, दामन इमाम हाथ से न जाए। अगर दामन इमाम चला गया ना हाथ से, तो दुनिया तो किसी सूरत शायद गुजार ले जाएंगे, कब्र के बाद से लेकर आखिरत तक कुछ हाथ नहीं लगेगा। अज़ीज़ो, खुदा आप सबकी अज़ा को कबूल करे। अरबईन बिल्कुल करीब है। एक बड़ा काफ़िला जो इस वक्त नजफ़ से करबला की तरफ रवां दवां है, कुछ पहुँच चुके, कुछ पहुँचने वाले हैं। हम सब नहीं जा सके, बदनसीबी थी।
اس فرش اعضا کے صدقے میں پروردگار سے دعا ہے کہ آئندہ برس پروردگار توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی اس عظیم اجتماع میں شامل ہو سکیں۔ بڑی فضیلت ہے زائر سرکار سید الشہداء کی عزیزو مجلس مکمل کر دی۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ سختیاں برداشت کرتے، صعوبتیں سہتے، غم اٹھاتے ہوئے کوفے کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے شام پہنچ گیا۔ ایک منظر یزید کے دربار کا اور مجلس مکمل۔ کہتے ہیں علامہ ریاض حسین جعفری آپ ہی کے ملک کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے ریاض المصائب۔ انہوں نے ریاض المصائب میں ایک طویل مصائب لکھا ہے، اس میں سے 2 جملے اٹھا کر میں پڑھتا ہوں اور 2 روایتیں ملا کے مجلس مکمل کر دوں گا۔ 2 الگ الگ روایتیں ہیں جس کو ملا کے مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ علامہ ریاض حسین جعفری ریاض المصائب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچ گیا تو تعارف شروع ہوا۔ یزید نے کہا کہ ان کا تعارف کراؤ، تو اب تعارف ہوا۔ یہ علی کی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ رباب، یہ رقیہ، یہ فضہ، یہ ایک ایک بچی کا سب کا تعارف ہوتا رہا۔ صاحب اولاد بیٹھے ہو، اگر کسی کی 4 برس کی بچی ہے تو مجھے معاف کرے گا۔ میری بہنیں اگر آپ کی آغوش میں 4 برس کی بچی ہیں تو کلیجہ سنبھال کے ایک جملہ سن لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تعارف ہوتے ہوتے حسین کی بچی پر تعارف ہوا، جن کا نام الگ الگ لیکن صفت سکینہ تھی، چونکہ امام حسین کے لیے سکون کا سبب تھی، لہذا یزید نے ایک سوال کیا، اچھا تو تم ہی سکینہ ہو؟ کہا ہاں۔ کہ یہ بتاؤ کہ راستے میں مصیبت کیا پڑی؟ اپنی راستے کی مصیبت بیان کرو، مجھے بتانا انصاف سے۔ میرے بھائی میری بہنیں 4 برس کے بچے سے کوئی اس طرح ایموشنل سوال کرتا ہے، مگر حسین کی اس مظلومہ بچی کا جواب سنیں۔ کہا مصیبت کیا پڑی؟ جناب سکینہ کہتی ہیں یزید تو ہماری مصیبت نہیں سن پائے گا۔ بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے نا۔ میں نے کہا اگر کسی کی 4-5 برس کی بچی ہو مجھے معاف کرنا۔ میں جملہ علامہ ریاض حسین جعفری نے ریاض المصائب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یزید نے اصرار کیا کہ بتاؤ تو صحیح مصیبت کیا پڑی، تو جناب سکینہ نے کہا تو سن نہیں پائے گا، کوئی سن نہیں پائے گا۔ کہا بتاؤ تو صحیح، بچی کی مصیبت سنیں گے؟ کہا یزید اگر سننا ہی چاہتا ہے تو بس اتنا سن لے کہ جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے اب تک سوئی نہیں ہوں۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے اب تک میں سوئی نہیں ہوں۔ سچ بتانا اگر آپ کا بچہ ایک رات جاگ جائے تو آپ رات ہی میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے نا۔ اللہ نے غربت رباب، سکینہ جاگ رہی ہے، ماں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، ماں اتنی مجبور ہے اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں لے کر سلا بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، میں 2 روایتیں ملاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یزید نے کہا، میں نے کہا روایت ملتا ہوں، اچھا اپنے باپ کو دیکھنا چاہو گی؟ کہا یزید کیسی باتیں کرتے ہیں، کون بیٹی ہے جو اپنے باپ کو دیکھنا نہیں چاہتی؟ کہتے ہیں کہ یزید کے تخت سر حسین رکھا تھا جس پہ ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے وہ لبہائے مبارک سے گستاخی کر رہا تھا۔ بہت نے ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا، سکینہ نے دیکھا خون آلود باپ کا سر یزید کے تخت پہ رکھا ہے، چاہا کہ دوڑ کے آگے بڑھے۔ سمجھے گا، دوڑ کے آگے بڑھے۔ یزید کہتا نہیں ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے؟
کہا ہم تب مانیں گے کہ جب تم وہیں سے آواز دو تمہارے بابا کا سر اٹھ کے آئے۔ اے عزیزو، سکینہ نے اسی جگہ سے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے، اے بابا بڑے دربار میں ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سر حسین اٹھا، سکینہ کی خاموش۔ فرما بیازا دوسری روایت یہیں سے ملا کے مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، یہی رونے کا آقا ہے عزیزو۔ ہم نہیں جا سکے نا وہاں پر غریب کا ماتم کرنے کے لیے، تو یہی ماتم کر لینا ہے عزیزو۔ جناب زینب قریب گئی، بچی کو سنبھالا، سر حسین واپس گیا۔ بچی جناب زینب کے کلیجے سے لگ کے رونے لگی۔ اتنے میں سنیے گا، یزید کے ہاں ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے، یزید میں چاہتا ہوں اس بچی کو مجھے اپنی کنیزی میں دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس بچی کو مجھے اپنی کنیزی میں دے دے۔ اے ارباب عزا، صاحب اولاد بیٹھے ہونا، زینب تڑپ گئی، کلیجے سے لگا کے کہا، یزید کیسی باتیں کرتا ہے، ارے یہ صاحب عصمت و طہارت ہے، ہمارے بچے کنیزی میں نہیں جاتے۔ عزیزوں کہا یہ زینب ہے۔ جناب زینب قریب گئی۔ ایک مرتبہ وہ ظالم کہتا ہے اپنے جلاد سے کہ زینب کو تازیانہ لگایا جائے، اس نے ہم سے بدتمیزی کی ہے۔ اے عزیزوں، جلاد تازیانہ لے کر مجلس مکمل کر دی، جلاد تازیانہ لے کر آگے بڑھا۔ ابھی تک جو فضا خاموش تھی وہ فضا باہر آئی، زینب کے آگے کھڑے ہو کے کہتی ہیں، یزید تازیانہ علی کی بیٹی کو نہیں رکھ سکتا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کے گھرانے کی کنیز فضا ہے، کہ فضا کو بھی تازیانہ مارو۔ ارے جیسا ہی جلاد فضا کی طرف بڑھا، فضا نے دیکھا یزید کے پیچھے حبشی جوان کھڑے ہیں۔ فضا کہتی ہے، اے حبش والو، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، اے حبش والو، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کو ظالم تازیانہ مارنے جا رہا ہے۔ عزیزو کہتے ہیں کہ جتنے وہ حبشی جوان یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ آگے آ کر کہتے ہیں، یزید اگر فضا کو تازیانہ لگ گیا تو ابھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لکھا تو نہیں ہے لیکن جی چاہتا ہے۔ زینب نے دریا کا رک کر کے آواز دی، بھائی عباس، آج فضا نے بلایا تو اتنے لوگ آ گئے، زینب بلا رہی ہے، کوئی نہیں۔ میں یہی مجلس مکمل کر دیتا، حق گریہ آپ نے ادا کر لیا، میں یہی مجلس مکمل کر دیتا، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر جناب فضا سے پوچھا، حق گریہ ادا ہوگا اس جملے پہ، بظاہر ہو چکا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر جناب فضا سے پوچھا، اے بی بی فضا، اکبر مارے گئے آپ آگے نہیں آئیں، قاسم مارے گئے آپ آگے نہیں آئیں، علی اصغر کا لاشا آیا آپ آگے نہیں آئیں، سارے مصائب ہو گئے آپ آگے نہیں آئیں، لیکن جب زینب کو تازیانہ لگانے کے لیے جداد آیا تو آپ آگے آ کر زینب کے لیے ڈھال بل گئی، آپ نے زینب کو تازیانہ لگنے سے بچا لیا، ایسا کیوں کیا؟ میں نے خیالوں میں پوچھا، عجب نہیں جناب فضا کا جواب آئے، میں زینب کے آگے آ کے زینب کو تازیانے سے اس لیے بچا رہی تھی کہ کہیں میدان محشر میں فاطمہ زہرا مجھ سے سوال نہ کر لے، اے فضا تو تازیانے کی اذیت جانتی تھی، تو نے مدینے میں مجھ پہ تازیانہ پڑھتے دیکھا تھا، تجھے پتا تھا میرے بازو تازیانے کی وجہ سے نیلے پڑ گئے تھے، ارے میری زینب کو تازیانہ پڑھ رہا تھا، تو کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 الہی بحق فاطمہ وابیہ وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما، مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما،
مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جو پاکستان میں زائرین رہ گئے ہیں اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے. پاکستان اور پوری دنیا میں زائرین جہاں کہیں بھی جو کسی وجہ سے بھی اربعین میں نہیں جا سکے ہیں، پروردگار وہ اسباب ان کے لیے فراہم کرائے کہ پروردگار انہیں آئندہ سال تمام مشکلات اور پریشانی سے بچا کر اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اربعین پہنچائے. پروردگار ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اربعین میں کم سے کم ایک بار جا کر اس عظیم اجتماع کا حصہ بن سکیں اور اس عزیز شرف کو حاصل کر سکیں. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما. پروردگار بہت سے مومنین اور مومنات نے ہم سے التماس سے دعا کہا ہے. پروردگار جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی گزارش کی ہے یا جنہوں نے ہم سے دعا کی امید لگائی ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ماتم حسین. شاہ حسین